بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 صفات۔ اللہ رب العزت نے ہماری دنیا و آخرت کی لامحدود زندگی کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری اور پوری امت کی زندگی میں آسانی سے آ جاوے، اس کے لیے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے 6 بنیادی صفات اپنی زندگی میں پیدا کرنے ہیں۔ اس کی برکت سے پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 1، کلمہ۔ کلمہ کے ذریعے 4 باتوں کا یقین پیدا کرنا ہے۔ نمبر 1، ساری مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، ساری مخلوق کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا کی چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ پاک کامیاب کرتے ہیں۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر ہمارے پاس پوری دنیا ہو تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک آدمی موت کے وقت اگر کلمے کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے صحابہ و صحابیات نے کلمہ کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی مگر کلمہ اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کلمہ والا یقین اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے زبان سے اللہ سے ہونے کی دعوت دی جاوے اور دل و دماغ سے یہی سوچا جاوے اور آنکھوں سے جو دیکھے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ اپنی ذات سے ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی ملنے کا یقین عطا فرما اور میرے ایمان کو مضبوط فرما اور موت تک ایمان پر ثابت قدم فرما اور کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، نماز۔ نماز ایسی اچھی طرح پڑھے کہ ہماری پوری زندگی نماز کی صفت پر آ جاوے۔ جس طرح نماز میں ہمارا دل و دماغ اور پورے اعضاء اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ایسے ہی نماز کے باہر ہمارا دل و دماغ اور پورے اعضاء اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابند ہو جائے اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہماری پوری زندگی نماز اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی نماز سے ملے گی اور میری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نماز سے پوری کریں گے، گناہ معاف کریں گے اور ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کریں گے۔ ہم تہجد ضرور پڑھا کریں گے۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی ہوتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر ہمت آ جاتی ہے اور وہ اس کو بہکانے کی طمع یعنی لالچ کرنے لگتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، قیامت میں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، حساب سے محفوظ رہیں گے۔ ہماری نماز اچھی بن جائے اس کے لیے نمبر 1، تعلیم کے حلقے میں نماز کے فضائل کو سن کر شوق اور رغبت سے پڑھے۔ نمبر 2، نماز کے ضروری مسائل معلوم کر کے اس کی رعایت کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے پڑھے۔ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر دھیان جمانے کی محنت کرے۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو ہمارا دل اللہ کی طرف جائے، نماز کے پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا۔ کامل نماز کی دعوت دے اور اللہ سے خشوع و خضوع والی نماز مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے جو بھی کام کرے پہلے علماء سے اس کا صحیح طریقہ معلوم کرے، پھر اس کے موافق عمل کرے۔ تعلیم کے حلقے میں فضائل کو خوب سنے اور اللہ سے علم نافع مانگے۔ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کرنا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر بات سن رہا ہے۔ اس لیے صبح و شام 3 تسبیحات اور قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ پاک کی یاد میں ہلتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگا۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4 اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ جوڑ پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، لہٰذا ہم سب کے حقوق معلوم کر کے ادا کرنے والے بنیں۔ ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ والے اور ساری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا۔ اور ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، ورنہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اعمال سے دینا پڑے گا۔ تعلیم کے حلقوں میں فضائل کو خوب سنیں اور اللہ سے اخلاص حسنہ مانگے۔ نمبر 5 اکرام مسلم۔ اخلاص نیت۔ ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرے، درمیان میں جان رکھے اور عمل کے بعد نیت کی کمی کوتاہی پر خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار مانگے۔ تعلیم کے حلقوں میں فضائل کو خوب سنیں اور اللہ سے اخلاص مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6 دعوت اللہ اور تفریح کے وقت ہماری جان و مال کا استعمال صحیح ہو جاوے۔ اللہ پاک نے ہماری جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ اس میں اگر نفس کی خواہش پر چل کر خیانت کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا، اور اللہ کی مرضی کے موافق کریں گے تو اللہ پاک راضی ہو کر ہمیشہ ہی جنت دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا، آخرت کی پہچان کرانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح و شام نکلنا دنیا میں معافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ دیندار بنے اور دین کے ذمہ دار بنے۔